بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں یوٹیوب چینل پر۔ ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل آصف خان اردو چینل، آلسو آصف خان پردیسی۔ ایسی صورت کہ میری اور آپ تمام دوست و احباب کی زندگی بدل جائے۔ سورہ الواقعہ۔ اس صورت سے تمام فکر و فاقہ ختم۔ یہ صورت نگری اور مالداری کی صورت ہے۔ آج کا موضوع اور پیغام سورہ واقعہ پر ہے۔ فضائل سورہ واقعہ۔ یہ سورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ بہقی نے شب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ الواقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا کہ سورہ الواقعہ تو نگری کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور دلمی نے حضرت انس سے مرفوعاً روایت کی کہ اپنی عورتوں کو سورہ الواقعہ سکھاؤ کہ یہ تو نگری اور مالداری کی صورت ہے۔ روح المعانی۔ جو شخص اسے روزانہ 41 بار پڑھے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے، کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر اس صورت کو قبرستان جا کر
اپنے مرحوم کی قبر کے سرحانے کی طرف بیٹھ کر اسے پڑھا جائے اور اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے، اس کے بعد ان بیجوں کو کاشت کرے، انشاءاللہ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل آفتوں سے محفوظ رہے گی۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس صورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ ولادت میں آسانی ہو جائے گی۔ سننے والے تمام دوست و احباب، بزرگ، بھائی، مائیں اور بہنیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تھا سورہ واقعہ کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کے متعلق کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ تمام دوست و احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔